السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک، فرام 52 اپ ٹو 55 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ پس اے نبی، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ انسان کی فطرت شروع سے آج تک وہی چلی آ رہی ہے، یعنی انسان بری باتوں کی طرف، غلط باتوں کی طرف بڑی جلدی مائل ہو جاتا ہے اور بڑی جلدی قائل ہو جاتا ہے ان کا، لیکن اچھائی کی طرف، صحیح باتوں کی طرف وہ دیر سے مائل ہوتا ہے، یا مائل ہی نہیں ہوتا، یا دیر سے مائل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی، غلط کام دیکھنے میں آسان نظر آتے ہیں اور لطف اندوز نظر آتے ہیں، تو انسان بے اختیار اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آسان کام ہوتا ہے، کر لیتا ہے، انجوائے بھی کرتا ہے پھر۔ لیکن جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ مجھ کو مشکل نظر آتے ہیں، اور ہوتے بھی مشکل ہیں، کیونکہ اچھے کاموں کے لیے تھوڑی دل و جان سے محنت کرنی پڑتی ہے، کئی چیزوں سے ناتا توڑنا پڑتا ہے۔ تو یہی ارشاد کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اس سے پہلے جو قومیں آ چکی ہیں، یعنی شروع سے انسان کی پیدائش کے بعد سے جو بھی قومیں آئیں، اور ان کے درمیان جب بھی کوئی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کے ساتھ ایسا ہی غلط رویہ رہا ہے اس قوم کا، جیسا کہ آپ کے ساتھ آپ کی قوم کا رویہ ہے۔ یعنی پہلی بات تو جھٹلانا، یقین نہیں کرنا کہ آپ جو آخرت کی باتیں کر رہے ہیں، ایک اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم ان کو نہیں مانتے، اور زیادہ تر اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نہیں مانتے تھے، ہمارے باپ دادا تو ایسے ایسے مانتے تھے، ہم اسی کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کہ جھٹلانا، یقین نہ کرنا، ایمان نہ لانا، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ کہ نبی کو ساحر اور مجنون تک کہا انہوں نے۔ ساحر سے مطلب جادوگر، مجنون سے مطلب پاگل۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ کس قدر نالائقی ہے انسان کی کہ اللہ تو ہدایت کے لیے ایک رسول بھیج رہا ہے ان کو کہ صحیح بات کی بتائے اور صحیح راہ کی طرف لائے، اور وہ الٹے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پہ تانے کس رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے بدبختی اور انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اس وقت کے لوگوں نے اور آج کے لوگوں نے، بیچ کے تمام قوموں نے ایک سمجھوتا کوئی کر لیا ہے تاریخی، اور اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ یعنی جن لوگوں میں فتنہ و فساد بھرا ہوا ہے، اور جو حق کی راہ پر نہیں چلنا چاہتے، برائیوں پر چلنا چاہتے ہیں، شیطان جن پر قابو پا لیتا ہے، تو ان کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ البتہ انہی قوموں میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن ریشو اگر دیکھیں تو اکثریت ان کی ہوتی ہے جو انکار کرتے ہیں اور جو برا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ انہی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ سب سرکش لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، جو بھی کہا جائے کم ہے۔
تو ارشاد فرما رہا ہے پھر اگلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ان سے رخ پھیر لو. مطلب ایسے نالائق لوگ جو آپ کو مان نہیں رہے ہیں، الٹے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے سے دشمنی پہ اتر آئے ہیں، ان سے رخ پھیر لو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، اللہ ہی ان سے نپٹ لے گا اور پھر اللہ ہی ان کو اس کی سزا دے گا وقت آنے پر. تو آپ پھر آگے بات کریں کہ پر کچھ ملامت نہیں. ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی پر کیسے ملامت کی جا سکتی ہے؟ سمجھانے والا ایک حد تک سمجھا سکتا ہے، جب سمجھنے والا بالکل ہی نہیں سمجھ رہا ہو تو پھر انسان تنگ آ جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اس کو حاصل کچھ نہیں ہے ان کے اوپر محنت کرنے سے. تو اگلی بات ارشاد فرمائی کہ لیکن نصیحت کرتے رہو، یعنی تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، یہ کام تم کرتے رہو، کیونکہ اسی قوم میں سے، ہر قوم میں سے اچھے لوگ بھی نکلے ہیں جنہوں نے نصیحت کو قبول کیا ہے، رسولوں کو مانا ہے، ان کتابوں کو مانا ہے، ان کے کہنے پر چلے ہیں اور اپنی راہ سیدھی کر لی ہے. تو اس لیے یہ بغیر پرواہ کیے ہوئے کہ یہ لوگ، ان چند لوگوں کا کیا رویہ ہے، خراب رویہ ہے، کیسا رویہ ہے، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تم تبلیغ کا کام کیے جاؤ، نصیحت کیے جاؤ، تو یقیناً انشاءاللہ پہلوں میں سے بھی اچھے لوگ نکلے جنہوں نے فالو کیا نبی کو اور اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے بھی ہم جانتے ہیں کہ بہت لوگ نکلے، انتہائی نیک، انتہائی بہترین کردار کے مالک نکلے، انہوں نے فالو کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. آج بھی بے شمار بے حساب لوگ ہیں، اور اس پوری مدت میں جب سے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام آیا، اس وقت سے لے کے آج تک کروڑوں ایسے مسلمان گزرے ہیں جو بہترین کردار کے مالک رہے ہیں، جنہوں نے رسول کو بھی فالو کیا ہے اور اس کتاب کو بھی فالو کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں بھی بڑی اچھی بنا لیں. ٹھیک ہے وہ شاید محلوں میں نہیں بیٹھ سکے، عیاشیاں نہیں کر سکے، لیکن ان محلوں کے لیے اور عیش و آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی ہے. تو جنہوں نے تھوڑی سی یہ زندگی اپنی اس محنت پہ لگا دی کہ اللہ رسول کے احکام پر چل لیں اور ان کے خلاف نہ جائیں، تو پھر ان کے لیے جنت تیار ہے. وہ جیسے ہی دوسری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ وہ جنت پائیں گے، اور وہ سارے عیش و آرام جو ان کو نہیں مل سکے دنیا میں، وہ انشاءاللہ ان کو وہاں ملیں گے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.